افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ روزے دار کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، کبھی مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، کبھی عادل انصاف پسند بادشاہ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ تین ایسی دعا ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک عادل بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ جو معاشرے سوسائٹی اپنی حکومت میں انصاف کرتا ہو، اس بادشاہ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور کبھی اللہ کسی مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا، اور کبھی روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ایک بندے مومن جو ہے اللہ کے لیے حلال کردہ چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق اس نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ اس سے رکا رہا، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ اسے شان عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور روزے کے اندر ایک خاص مناسبت بھی یہ ہے، بندہ اپنے رب سے مناسبت پیدا کرتا ہے، بندہ اپنے رب سے مناسبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، اللہ کھانے سے پینے سے پاک ہے، منزہ ہے۔ بندے کو اللہ نے وہ عبادت کا شرف عطا فرمایا کہ بندہ بھی کوشش کرے کہ جب میرا رب کھاتا پیتا نہیں ہے تو میرے اپنے زندگی کے کچھ ایام میں بھی کچھ لمحات اس طرح گزاروں کہ کھانے پینے سے میں بھی دور ہوں۔ تو بندے کی رب سے مناسبت پیدا ہوتی ہے، بندہ کھانا پینا چھوڑ کے رب سے مناسبت پیدا کر کے رب کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں رب کی قربت حاصل کروں اور مجھے وہ مقام شرف ملے کہ جو ہے میرا رب بھی کھاتا پیتا نہیں ہے اور میں بھی جو ہے کھانے پینے سے دور رہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اپنا محبوب بنا لے، اپنا خاص قربت عطا فرمائے۔ اور یہ کھانا پینا یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کھائے پیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ایک نصرانی حکیم تھا، اس نے پوچھا، ایک ہے علم الادیان، ایک ہے علم الابدان۔ نصرانی نے یہ کہا کہ حضرت آپ کی کتاب قرآن مجید میں علم الادیان تو ہے، علم الابدان نہیں ہے۔ بات ذہن میں آئی تو میں ذکر کر رہا ہوں۔ علم الادیان تو ہے، دین کا علم تو قرآن میں ہے، لیکن علم الابدان نہیں ہے۔ امام زین العابدین مسکرائے کے کہا، کیا علم طب قرآن میں نہیں ہے؟ کہا بتائیے کہاں ہے طب قرآن؟ طب کا علم قرآن میں کہاں ہے بتائیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پورا قرآن کے دور رہ، قرآن کی ایک صورتیں تو دور رہ، قرآن کی آیتوں کو بھی دور رہ، قرآن کی ایک آیت کا مختصر حصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ آپ صاحب آیت کے حصے کو پڑھنے کے غلطی تو صحیح کر دیجیے، آپ جو قرآن نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی ضائع نہ کرو، یعنی کھانے پینے میں زیادتی نہ کرو، ضرورت نہیں ہے پھر بھی کھا رہا ہے۔ اتنا کھاؤ کہ تمہاری پیٹھ سیدھی رہے عبادت کرنے کے لیے، پیٹ کو خالی رکھو، پیٹ کو خالی رکھو۔ اب نصرانی کہتا ہے حکیم، واہ، قرآن کی صرف آیت کا ایک حصہ، اس میں تو سارے طب کو تمہارے قرآن نے جمع کر دیا،
اب مجھے یہ بھی جاننا ہے کیا تمہارے نبی نے بھی کبھی طب کی تعلیم دی ہے، علم طب بتایا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تو ہمارے نبی کی بات کر رہا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، عبرانی شریف میں ہے اور بہقی وغیرہ میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو برتن بھرے جاتے ہیں سب سے برا برتن کا بھرنا وہ برتن ہے جو پیٹ ہے۔ برتن تو بھرے جاتے ہیں نا، برتن ہوتے ہیں جن پہ رزق ڈالو یا تم بھر سکتے ہو، لیکن ان برتنوں میں سب سے برا برتن کون سا ہے؟ وہ برتن وہ ہے جس میں جو تمہارا پیٹ ہے جس سے بھرا جائے۔ تمہارے پیٹ کا بھرنا ایسا برا برتن ہے، ایسا برا بھرنا ہے یہ کہ تمہارا یہ کھانا پینا بھرنا ہے سارے بیماریوں کا شکار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ الصوم لتصحوا، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ نصرانی اچھل پڑا، کہا نہ تمہاری کتاب کا جواب ہے نہ تمہارے نبی کا جواب ہے کہ کیسے طب کو جو ہے سارے طب کو خالی جو ہے سمندر کو اوزوں نے سمو دیا اور چند جملوں میں سارے طب کو بتا دیا۔ ایک میدا ہے جو ساری بیماریوں کا جڑ ہے، اور اگر اسے تم نے بہت صحیح رکھا یعنی زیادہ پیٹ بھر بھر کے نہ کھایا اور خالی رکھا اور اسے اپنے وقت پر تم صرف اتنے ہی لقمے کھاتے رہے جتنی کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کی طاقت حاصل ہو، تو یقیناً تم زندگی میں کبھی بیمار نہیں رہو گے، کبھی بخار نہیں آئے گا، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے اسی لیے ہمیں روزے کی عبادت ہم پر فرض فرمائی کہ سال میں ایک مرتبہ ہمارے جسم کا پورا جو ہے سسٹم صحیح ہو جائے کہ کھانے پینے سے ہم رک جائے، ہمارے فاسد مادے جسم میں جتنے ہیں وہ فاسد مادے ہمارے جسم سے باہر نکل جائے، دور ہو جائے۔ اسی لیے روزے کے سسٹم کو رکھا گیا کہ سال میں 30 دن ایسے رکھے جائے کہ محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام صرف اپنی عبادت کی بات نہیں کرتا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں سے جتنی بھلائیاں تمہاری لیے نبی اے نبی تمہاری امت پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب روزہ رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دیا اور جو ہے دن بھر جو ہے ادھر ادھر لیٹے رہے پڑے رہے اور جو ہے محنت مشقت کرنے سے بھی بچتے رہے اور اپنے اوقات کو اپنے مقدس رمضان شریف کے اوقات کو جو ہے موبائل کے اندر بے جا گیمز دیکھنا، گیمز کھیلنا، گانے سننا، میوزک سننا اور انٹرنیٹ کے اوپر وقت گزاری کرنا، یہ کام تم کرتے رہے تو تمہارا روزہ رکھنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ روزہ رکھنا اسی وقت فائدہ دے گا کہ تم روزہ رکھ کر تم جائز محنت و مشقت بھی کرو، اللہ کی عبادت بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے والا ہر وہ کام کرو جو کرنا تمہیں لازمی اور ضروری ہے، جب جا کے تمہارے روزوں کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ روزے رکھنا تمہیں فائدہ پہنچائے گا، ورنہ ایسا روزہ رکھنا کہ اللہ کو بھوکے پیاسے رہنے کی بندے کے کسی بندے کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تو ہر عبادت میں تمہارا فائدہ چاہتا ہے۔ رب کائنات جل جلالہ روزے داروں کے لیے کیسے کیسے انعام، تمہیں سال میں 30 دن دیے گئے کہ تم کھانا پینا چھوڑو روزہ رکھو، لیکن اس کے بدلے انعامات کیسے کیسے اللہ نے دیے ہیں۔ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے جسے باب ریان کہتے ہیں، یہ دروازہ قیامت کے دن کھولا جائے گا
ندا کرنے والا فرشتہ ندا کرے گا، اللہ کے وہ بندے روزے دار کہاں ہیں؟ آؤ اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ باب رجال ہے اور صرف اور صرف اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ کے لیے دنیا میں روزہ رکھتے تھے، روزے دار رہتے تھے۔ آج اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے، کسی دوسرے انسان کو اس دروازے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ باب رجال صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے، روزے دار ہے جو صرف اس دروازے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کبیرہ، اللہ نے جنت میں روزے داروں تمہارے لیے خاص دروازہ اللہ نے تیار فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزے دار اور روزے کی فضیلت میں بے شمار حدیث ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، معراج کی رات میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اس فرشتے کو میں نے کیا دیکھا کہ وہ فرشتہ اس حال میں تھا کہ اس کے 70,000 سر تھے۔ کتنے سر تھے؟ ہر سر میں 70,000 منہ تھے، ہر منہ میں 70,000 زبانیں تھی، اور وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا جس سے عرش جھک رہا تھا۔ اس فرشتے کے بالوں کی چوٹیاں نورانی چوٹیاں تھی، نورانی چوٹیاں تھی جس کے اوپر موتی جڑے ہوئے تھے، بڑے چمکدار موتی، ایک ایک موتی میں بڑا بڑا دریا تھا، اس دریا میں ہزاروں مچھلیاں تھی، اور وہ مچھلیاں بھی جو ہے اللہ کا ذکر فرما رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک فرشتہ ہے، آپ اسی سے پوچھ لیجیے اس کا کیا کام ہے۔ اور جب فرشتے سے پوچھا گیا تو فرشتے نے کہا میرا کام یا رسول اللہ صرف میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی تسبیح کرتا رہوں، اور جتنا میں تسبیح کروں اس کا ثواب آپ کی امت کے روزے داروں کے نام اعمال میں لکھواؤں، آپ کی امت کے روزے داروں کے نام اعمال میں لکھواؤ۔ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، ایک تو روزے سے تمہارا جسم صحت یاب ہو رہا ہے، ایک تو روزے سے تمہاری روح پاک و منزہ ہو رہی ہے، اللہ کی قربت آپ کو مل رہی ہے، پھر اس روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ آپ کے نام سے جنت میں جنت کا دروازہ آپ کے لیے رکھا گیا ہے، باب رجال۔ پھر آپ کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کر رہے ہیں، روزے داروں کے لیے کتنا ثواب رکھا گیا، ذرا اندازہ لگائیں۔ یہی روزے دار، یہی روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، کبھی رسول پاک کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھاتے تھے، آپ کے روزمرہ کی زندگی کا حال کیا تھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ بتائیے آپ کے گھر کا حال کیا ہے، آپ کی کچن کا حال کیا ہے، آپ کے چولہے کا حال کیا ہے، کب مہینوں جاتے ہیں چولہا نہیں سلگتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں چولہا نہیں سلگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھوکے رہتے کہ پیٹ میں پتھر باندھتے ہیں، صحابہ بھی پیٹ میں پتھر باندھتے تھے نبی کا دیکھنے کے بعد۔ آپ نے دیکھا، لیکن آج امت کا حال کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرو، یقیناً عمل کرو، کہ دعوت قبول کرنا نبی کی سنت نہیں ہے، صرف دعوت قبول کریں کہ نبی کی سنت ہے، بھوکا رہنا، پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ کبھی اس سنت پہ کسی کا دھیان گیا؟ کبھی سوچا؟ نہیں، لیکن دعوت قبول کرنا نبی کی سنت ہے۔ اور دعوتوں میں جانے کے بعد آج کل تو دعوتوں کا حال اللہ رحم فرمائے ایسا حال ہو چکا ہے دعوتوں کا، ہم کہاں تک بتائیں آپ کو کہ لوگ ایسا محسوس ہوتا ہے جب کبھی کہیں کسی دعوت میں چلا جاتے کہ برسوں سے لوگ نہیں کھائے ہیں، آج ہی نے کھانا ملا، ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ کہ جہاں دسترخوان بچھا وہاں سے ٹوٹ پڑ جاتے ہیں لوگ، جب برسوں سے نہیں کھایا آج ہی کھانا ملا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔
کھانے کے کبھی آداب، کبھی کھانے کی سنتوں پر بھی زور دیا، دسترخوان کے کبھی آداب کو جاننے کی کوشش فرمائی؟ نہیں، صرف دعوت قبول کرنا سنت۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ باتیں وہ ہیں جو دلوں کو لگتے ضرور ہیں، لیکن ہمیں ہمارے مذہب کے بارے میں جاننا ہمارے لیے فرض ہے، علم کا حاصل کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہمیں سیکھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسے جاننا ضروری ہے۔ رمضان شریف بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا احترام کرو، رمضان میں کثرت سے عبادت کرو، روزہ رکھا کرو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو سنا کرو، عبادتوں میں اور زیادتی کیا کرو۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کار یہی تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا اور زیادہ اللہ کے نبی عبادت فرمانے لگتے اور زیادہ کثرت سے عبادت فرمانے لگتے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا غور کریں، توجہ دیں۔ اللہ کے محبوب دانا غریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور آپ کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ رمضان بڑا مقدس مہینہ، مبارک مہینہ، اس میں اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس میں عبادت کرنا ضروری ہے۔ ایک مجوسی تھا، درد الناسین کی ایک روایت میں ایک مجوسی تھا، بازار میں جا رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ مجوسی اس شخص کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا ہے، جو آگ کو خدا مانتا ہے۔ مجوسی تھا، بازار جا رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ بازار میں کوئی چیز خریدا تو بیٹا سرے بازار اس چیز کو کھانے لگا۔ بازار مسلمانوں کا بازار تھا، مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی سوسائٹی کیسی ہوا کرتی تھی ہمارے بڑوں کی۔ ہمارے بڑوں کا جب بازار لگتا تھا تو کیسا لگتا تھا، اس بازار کی جھانک کیسی تھی، اس بازار کا روب و دبدبہ کیسا تھا، مسلمانوں کا معاشرے، سوسائٹی اور سماج کے اندر روب و دبدبہ کیسا تھا، وہ لوگ کیسے تھے۔ تو ڈاکٹر اقبال کا کہا وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم آئے ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کا دبدبہ، روب و دبدبہ کفار و مشرکین سے اللہ اٹھا دے گا۔ آج وہ حال ہو گیا ہے تو مسلمان ہر چھوٹی بڑی خوف سے گھبراتا ہے، ڈرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی مسلمانوں نے رخصت کر دی ہے، تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی نہیں جیتے۔ گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ شادی جھوٹ بولیں گے توبہ کر لیں گے، ابھی یہ تو کام چھوٹا ہے، یہ کر لیں گے، پھر آگے چل کے توبہ کر لیں گے۔ پتا نہیں کیا کون سا دماغ میں بھول چلا ہوا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اب گرے ہو گئے ہیں لوگ گناہ کرنے پر۔ اللہ رحم فرمائے۔ مجوسی بازار جا رہا تھا، مسلمانوں کا بازار تھا، بڑی دھاک تھی مسلمانوں کی جب۔ تو باپ بیٹا بازار میں کھانے لگا تو باپ نے ہاتھ پکڑا اور بیٹے کو چانٹا لگایا زور سے۔ کہا کم وقت جانتا نہیں مسلمانوں کا بازار ہے، ارے رمضان کا مہینہ ہے اور تو یہاں کھاتا پیتا ہے، رمضان کے مہینے میں کھاتا پیتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ بیٹے نے کہا ابا آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں۔ کہا میں اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے کھاتا پیتا نہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ مسلمان روزے سے رہتے ہیں، اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ احترام نہیں کرنا چاہیے رمضان کا۔ یہ غیر قوموں کا مزاج تھا۔ جب وہ مجوسی مر گیا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ بزرگ فوراً گئے، تو یہاں کیسے؟ تو مجوسی تھا، آپ کا پوجا کرنے والا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ حضرت رمضان کا احترام کر دیا تھا، ایک لمحے کے لیے رمضان کا احترام کر لیا تھا۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آ گئی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی۔ میں نے توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اور اللہ نے بعد مرنے کے احترام رمضان کی بنیاد پر اللہ نے مجھے مقام دیا کہ میں جنت میں ٹہلتا ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، بڑا مقدس مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ اس مہینے کے اوقات کو ضائع مت کرو،
ادھر ادھر دنیا داری کے اندر دنیا داری اور دنیا کی مشغولیت، کاروبار، کمانا دھمانا 11 مہینے ہم کرتے رہیں گے، لیکن یہ مقدس مہینہ پھر آنے کے لیے 11 مہینوں کا گزرنا ضروری ہے۔ یہ مقدس مہینہ گزر جائے گا اور پھر آنے کے لیے 11 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ اب یہ مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، کثرت سے عبادت کرنا ہے۔ آخری حدیث کی بات اصل کے اپنی بات مکمل کرو۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کے بندوں کی شفاعت کریں گے کل قیامت کے دن، جب اللہ کے بندے اللہ کے سامنے لائے جائیں گے۔ جو بندہ رمضان کا احترام کرتا ہوگا، جو بندہ اللہ کی کتاب سے محبت دنیا میں کرتا رہے گا، جو لگاتار اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا رہے گا، اللہ کی کتاب کلام اللہ کو پڑھتا رہے گا، رمضان شریف کا احترام کرتا رہے گا، پھر رمضان بہترین شکل و صورت میں حاضر ہوگا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے گا اے اللہ اس بندے کو چھوڑ دے۔ اللہ پوچھے گا بتا کیا بات ہے؟ رمضان کہے گا اللہ یہ میرا احترام کرتا تھا، میں نے اسے دن میں کھانے پینے کے لیے 2 لیے روتے رکھا، اور رات میں سوتا نہیں تھا، تراویح کی نماز پڑھا کرتا تھا، رات میں جاگتا تھا، تیری عبادت کیا کرتا تھا، اے اللہ پورا مہینہ اس طرح گزارتا تھا، اور آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی شفاعت کر دی جائے، آج میں چاہتا ہوں کہ اسے جنت عطا کر دی جائے، آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے اعمال کا بہتر سے بہتر جزا اسے عطا کر دی جائے۔ اسی طرح قرآن بھی آ کر شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرنے والا ہے، قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، پوری مقدس ایام کو ہمیں کیسے گزارنا ہے یہ آپ کے اوپر رکھا گیا ہے۔ بازاروں چوراہوں اور چبوتروں پر بیٹھ کے گزارنا ہے، یا پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نازل ہوتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، معافی طلب کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ یہ آپ کے اوپر نربھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، رمضان شریف کی مقدس ساعتوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کرنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور یہ رمضان جب ہم سے رخصت ہو تو ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو، اور کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔